ٹی ایس ویوز کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمد فاتح ڈرامہ سیریز کی قسط نمبر 38 میں جو واقعہ دکھایا گیا ہے یہ تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا اور عظیم واقعہ ہے۔ سلطان محمد فاتح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے اس دور میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ صرف ایک ہی رات میں سلطان محمد فاتح نے بحری جہازوں کو زمین پر گھسیٹے ہوئے سمندر میں ڈال دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بات آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ مسلمانوں نے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے دریاؤں میں گھوڑے ڈال اور اللہ کی خاطر زمین پر کشتیاں چلا ڈالی۔ تو ان الفاظ سے یہی واقعہ مراد ہے کہ سلطان محمد فاتح جو ایک عظیم مسلمان سلطان تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے زمین پر کشتیاں چلائی تھیں۔ ناظرین کرام، قسط نمبر 38 میں یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے۔ جس طرح ان بیڑوں یعنی بحری جہازوں کی تیاری کی گئی، تاریخ کے مطابق اسی طرح ڈرامہ سیریز میں بھی دکھایا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ کام سر انجام دینے کے لیے تیل کی ضرورت تھی لیکن سلطان کے پاس تیل ختم ہو گیا، تو سلطان محمد فاتح نے ایک بہت بڑی حکمت عملی اپنائی اور اپنے پاس موجود جانوروں کو ذبح کر کے ان کی چربی کو پگھلا کر تیل کے طور پر استعمال کیا۔ کیونکہ بحری جہازوں کو خشکی پر گھسیٹنے کے لیے ان کے سامنے پہلے لکڑی کے تنے رکھے گئے اور ان تنوں پر اس طرح پگھلی ہوئی چربی کو مل دیا تاکہ جہازوں کو آسانی سے گھسیٹا جا سکے۔ اس طرح پھر ان تنوں سے جہاز پھسلتے ہوئے سمندر میں جا گرے۔ تاریخ کے مطابق یہ رستہ جس پر سلطان محمد فاتح نے بحری جہازوں کو گھسیٹا تھا، اس کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر تھی اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے سلطان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی مرتبہ جہازوں سے بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹ جاتی تھیں، جس کی وجہ سے سلطان کے سپاہی زمین پر گر جاتے اور وہی بحری بیڑا انہیں کچل کر آگے چلا جاتا۔ اس طرح کئی سپاہی شہید ہو گئے تھے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو کسی کے بازو کٹ گیا۔ سلطان فاتح کی قسط نمبر 38 میں یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھایا گیا۔ پچھلی قسط کا یہ سین دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کس طرح مسلمانوں کا ماضی ہوا کرتا تھا اور کس طرح آج ہمارا حال ہے۔ ہم غفلت کی نیند میں ایسے سوئے ہیں کہ اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا، دولت اکٹھی کرنا اور بڑے بڑے محل بنانا بن چکا ہے، لیکن ہمارا جو ماضی تھا وہ کیا تھا اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اگر ہم ذرا سا سوچیں کہ ابھی سلطان محمد فاتح دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ جائے اور ہمارے سامنے قسطنطنیہ کی دیواریں ہوں، اسے فتح کرنا ہو اور خشکی پر کشتیاں چلانی ہوں، تو کیا ہم اس کام کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں۔ ہمارے سروں پر آج ایسے حکمران مسلط ہیں جو کسی عذاب سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلطان محمد فاتح جیسے عظیم سلطان اور عظیم حکمران عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال واپس آتے ہیں ڈرامہ سیریز کی طرف۔ پچھلی قسط میں سلطان محمد فاتح کے اہم وزیر پاشا کی انٹری ہوئی، شہاب الدین پاشا کی انٹری ہوئی۔ یہ بہت زیادہ عرصے کے بعد واپس آیا ہے۔ جس طرح اس نے ویٹیکن کے پاپ کو دھمکایا تو واقعی اس نے سب کے دل جیت لیے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کیا آنے والی قسطوں میں شہاب الدین پاشا کا کردار دکھایا جائے گا یا پھر اسے تھوڑے وقت کے لیے لایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مزید قسطوں میں بھی شہاب الدین پاشا کا کردار دکھایا جائے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی ایک تصویر جس میں اس نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، یہ تصویر کل سے سوشل میڈیا پر شیئر ہو چکی ہے۔ پچھلی قسط میں شہنشاہ کا وزیر اعظم نوتارس بھی اپنی غداری کی وجہ سے ایکسپوز ہو گیا تھا، اور اگر استاد پیلاٹون اس کی موت کو نہ رکواتا تو میرے خیال کے مطابق قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اس کا سر قلم کر دیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی سرنگیں کھودنے والا مصطبہ پچھلی قسط کا ایک اہم کردار تھا، جس نے سالک الف اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے لیے بہت اہم کام کیا۔ ان کا مقصد تھا یہ پانی کے نالوں کے ذریعے قسطنطنیہ میں داخل ہوں اور پھر سلطان کی فوج کے لیے دروازہ کھولے، اور قسط کے آخر میں یہ دروازہ کھل چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں، بلکہ یہ لوگ پکڑے گئے۔ آنے والی قسط کے شروع میں انہیں دروازے سے باہر لایا جائے گا اور پھر انہیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن شاید میرے خیال کے مطابق
सालिक इलिब शहीद नहीं होगा और किसी तरीके से यहाँ से बच निकलेगा। आने वाली किस्त का सबसे ज्यादा दिलचस्प सीन वो होगा जब शहनशाह कुस्तुनतिया सुबह उठेगा और देखेगा कि सुल्तान के बहरी जहाज समंदर में दाखिल हो चुके हैं, और ये एक जबरदस्त नजारा होगा। तारीख के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद फातेह के तकरीबन 70 से 80 बहरी जहाज यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिन्हें सुल्तान ने खुश्की के रास्ते से घसीट कर समंदर में डाल दिया था। शहनशाह कुस्तुनतुनिया ये देखकर हैरान रह गया था कि सुल्तान एक ही रात में ऐसा कैसे कर सकता है, ये कैसा मुमकिन है। बहरहाल दूसरी तरफ इसहाक पाशा तोपों के जरिए दीवारों को पहले की तरह चकनाचूर करना शुरू कर देगा और सुल्तान का वो मंसूबा भी फाश किया जाएगा जिसमें सुल्तान ने अपने हर सिपाही को 2 मिशल में पकड़वा दी थी, ताकि काफिर ये समझें कि सारी की सारी फौज सुल्तान की वहीं मौजूद है। लेकिन जब शहनशाह देखेगा कि सुल्तान की सारी फौज वहां पर है मगर सुल्तान के बहरी बेड़े यहाँ कैसे पहुंच गए, तो इसे हकीकत मालूम होगी कि सुल्तान ने किस तरह इसे चकमा दिया है। आने वाली किस्त में शहनशाह कस्टंतीन और फ्रांसिस्को के दरमियान भी लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये ज्यादा देर नहीं चलेगी और आखिर में कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने फ्रांसिस्को ही आखिरी शख्स होगा। नाज़रीन कराम, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सुल्तान कुस्तुनतुनिया की वो बड़ी जंग कब होगी जब दीवारों को गिराया जाएगा और सुल्तान मोहम्मद फातेह कब मुकम्मल तौर पर कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे। तो तारीख के मुताबिक जब बहरी जहाज़ों को समंदर में डाल दिया गया तो इसके फौरन बाद सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया पर बड़ा हमला कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में आने वाली किस्त में इसको मजीद तूल दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, कई मरतबा आप सुल्तान के मुंह से ये अल्फाज सुने होंगे, या तो कुस्तुनतुनिया मुझे ले जाएगा या मैं कुस्तुनतुनिया को ले लूंगा। ये अल्फाज सुल्तान मोहम्मद फातेह की तारीखी अल्फाज हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही जज्बा और क़यादत अता फरमाए, आमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।